الحمد لله رب العالمين. اگر کوئی آدمی نیک کام کرے اور کہے کہ یا اللہ مجھے اس کا اجر دنیا میں نہیں صرف آخرت میں دینا، یہ غلط ہے. دنیا کی بھلائی بھی مانگو، آخرت کی بھی مانگو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. کہتے ہیں کہ فجر کا درس جو ہے آپ کا وہ یوٹیوب پہ کیوں نہیں آتا؟ میرا بھائی، نہ میں یہ ڈالتا ہوں نہ میں وہ ڈالتا ہوں. اس کے لیے بھی اگر کوئی اللہ بندہ مہیا کر دے گا تو ڈالے گا. منافقانہ کے تعلقات نہ رکھیں. منافق بہت بڑا، وہ تو کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اگر کسی ہندو نے ہمیں کہا کہ زمزم اور مجھے مدینے کی کھجور دے سکتے ہیں، میں پاکستان میں پتہ نہیں کیا ڈاکٹر ہوں، قادیانی مریض بھی آتے ہیں، کوئی بات نہیں، علاج کے لیے تو کافر بھی آئے تو آپ کو کرنا ہوگا. بہو اپنے سسر کی جسمانی خدمت نہ کرے. آج کل کے دور میں فتنہ ہے، اعتبار ہی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اگر آدمی سچا ہو پھر بھی قسم نہیں کھانی چاہیے. بھئی جب سچا ہے تو قسم کھائیے. جاہل لوگوں کو ہے کہ جی سچے ہو یا جھوٹے ہو قسم نہ کھاؤ. کیا مانا؟ جھوٹے نہ کھاؤ، سچے کیوں نہ کھاؤ؟ اگر کسی نے قرآن اٹھا کے سچی بات کی، جب سچی بات کی کفارہ کس بات کا؟ مسجد میں بیٹھے ہوئے نمازیوں کو سلام بالکل سلام کرنا ہے، لیکن اتنی اونچی آواز سے نہیں کہ دوسرے پریشان ہوں. میں حج پر گیا تھا، مسجد نمرہ میں نماز کی خاطر چلا گیا، وضو نہیں تھا. وگر وہاں اتنا رش تھا کہ میں پانی تک نہیں پہنچ سکا، نہ مسجد تک پہنچ سکا. جماعت کھڑی ہو گئی، میں نے بغیر وضو کے نماز ادا کی. نعوذ باللہ. وہ نماز لوٹاؤ اور توبہ بھی کرو. زانی کو سنگسار کرنا جو ہے بالکل قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ جو میرا نبی حکم دے وہ بھی میرا حکم ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں دیتا. تو حضور نے باقاعدہ رجم کی ہے. غسل جنابت کی وجہ سے فجر کی نماز دیر سے پڑھتا ہوں، بالکل غلط بات ہے. آپ جلدی غسل کر کے نماز وقت پہ پڑھا کریں. اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں انتقال کر دے کوئی بات نہیں، حیض تو اللہ نے لکھا ہے، کسی کا قصور تو نہیں ہے.